بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، اپنے گزشتہ ویلاگ میں نے اپنے دوستوں کے چند سوالات کی وضاحت تو کی تھی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بات مکمل نہ ہو سکی اور کچھ ایشوز باقی بچ گئے تھے، جن میں ایک تھا گجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے قیام اور اس کی ٹرائبل بچاؤ مارچ کے کیا محرکات تھے، کیا مقاصد تھے، اور یہ کہ کیا یہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے یا ابھی بھی باقی ہے۔ اسی طریقے سے پہاڑیوں کی دھنیہ واد یاترا کا لیکھا جوکھا بھی ہم کریں گے۔ پہلے ایک نظر گجر بھائیوں کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف۔ دوستو، بظاہر تو اس کمیٹی کے قیام کا مقصد گجر قبیلہ کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا، اور یہ جائز بات بھی ہے کیونکہ ہر کسی کمیونٹی کو اپنے حق کی رکھوالی کرنے کا اختیار موجود ہے اور یہ کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن جوں لانگ مارچ آگے بڑھتی گئی، اس کے اصل مقاصد بھی سامنے آتے گئے۔ شرکاء کی تقریروں سے یہ واضح ہونے لگا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنے دفاع کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ پہاڑیوں کی مخالفت کرنے کی نیت سے ایک منصوبہ بند تحریک تھی، اور اس مارچ کے ذریعے سے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے۔ مارچ اس کا ایک حصہ تھی۔ مارچ کے اغراض و مقاصد میں 3 چیزیں نمایاں تھیں، بلکہ 3 نکاتی ایجنڈا تھا جو اس کے بینر پر بھی درج تھا۔ اس میں نمبر 1 پر یہ تھا کہ پہاڑیوں کی اعلیٰ ذاتوں کو شیڈول ٹرائب زمرے میں شامل نہ کیا جائے۔ نمبر 2 یہ تھا کہ جسٹس جی ڈی شرما کمیشن کی رپورٹ بلکہ سارے کے سارے کمیشن کو ہی رول بیک کر دیا جائے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ فارسٹ رائٹس کی امپلیمنٹیشن اور نومیڈز کا سرمائی سروے کروایا جائے۔ دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان مقاصد کے پیچھے کیا حکمت عملی کار فرما تھی۔ انہوں نے اس مارچ کے دوران، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، کہ راجپوتوں اور سیدوں اور برہمنوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ یہ تو اعلیٰ ذات ہیں، انہیں کیسے شیڈول ٹرائب زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ذاتوں کی اونچ نیچ کے اعتراضات شیڈول کاسٹ کے مطالبے کے حوالے سے تو ریلیونٹ ہو سکتے ہیں، لیکن شیڈول ٹرائب سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور پہاڑیوں کا مطالبہ شیڈول کاسٹ کا نہیں تھا بلکہ شیڈول ٹرائب میں شامل کیا جانا تھا۔ اور ان ذاتوں کی پرکھ کا معیار وہ بار بار محکمہ مال کا ریکارڈ بتاتے رہے۔ ان کی یہ بات درست بھی مان لی جائے کہ یہ اعلیٰ ذاتیں ہیں، تو سوال یہ ہے کہ محکمہ مال کے کس ریکارڈ میں پہاڑیوں کی کسی ذات کو راجپوت کے طور پر انٹر کیا گیا ہو؟ یہ ایک الگ بحث ہے کہ کون راجپوت ہے اور کون راجپوت نہیں ہے، اور اس کے پرکھنے کا کوئی قانونی معیار بھی نہیں ہے جسے اپلائی کیا جا سکے۔ اس کیس میں خاص طور سے ٹرائب ہونے کی دلیل صرف محکمہ مال کے ریکارڈ میں نہیں ملا کرتی ہے، بلکہ اگر کوئی شیڈول ٹرائب کے دائرے میں آتا ہو تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے کئی ایک طریقے ہیں جو گورنمنٹ اختیار کر سکتی ہے، اور یہ دائرہ جو ہے یہ بھی کوئی منجمد یا ساکت نہیں ہے کہ ایک بار گجر یا گدی یا سیپی کو شیڈول ٹرائب قرار دے دیا گیا ہے تو پھر آئین کی دفعہ 342 کے اوپر تالا پڑ گیا اور کسی دوسرے قبیلے کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قبیلہ کی تشریح جو ہے وہ وقت اور حالات کی گردش کے تابع ہے، اور یہ بدلتی رہتی ہے، اور قانون بھی یہی کہتا ہے، دنیا کا قانون یہی کہتا ہے، عدالتیں یہی کہتی ہیں۔ اس انالوجی کی تو سپریم کورٹ نے بھی توثیق کر دیا حال ہی کے ایک کیس میں، اور کچھ لوگ ابھی تک جو ہیں ان کے اندر لوکر کی روح بھٹک رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوکر کمیٹی کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے علاوہ شیڈول ٹرائب کوئی ہو نہیں سکتا۔ لوکر رپورٹ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، آسمانی کتاب کوئی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ لوکر کمیٹی رپورٹ میں پیرامیٹرز کا ایک پاسنگ ریفرنس موجود ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 366 جو ٹرائب کو ڈیفائن کرتا ہے، اس میں بھی ٹرائب کی کوئی واضح ڈیفینیشن موجود نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کہیں پر بھی ٹرائب کی متفقہ ڈیفینیشن موجود ہے ہی نہیں۔ اب محکمہ مال کے ریکارڈ میں یہ کہاں پہ درج ہے کہ گجر ایک قبیلہ ہیں یا پسماندہ قبیلہ ہیں؟ اور اگر پسماندگی کا معیار طے کرنے کے لیے محض ایک قبیلہ کا نام ہی کافی ہو تو پھر ملک بھر میں آباد سارے گجر جو ہیں وہ شیڈول ٹرائب ہونے چاہیے، کیونکہ گجروں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک قبیلہ ہیں۔ ذرا کوئی مجھے بتا دے کہ تاریخ کی کس کتاب میں یہ درج ہے کہ گجر ہونا ہی پسماندگی کی علامت ہے۔ اسی لیے تو آئین کے آرٹیکل 342 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی قبیلے یا اس کے گروپ جز جو حالات کے تحت اس کا مستحق تصور ہوگا اس کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔
کہیں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پورے کے پورے قبیلے کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ اب اسی طریقے سے دیکھ لیجئے آپ خود، جو گجر بزرگوں اور دوستوں کے دعوے کے مطابق گجر تو اس ملک پر نہ جانے کتنے سو سال حکومت کرتے رہے۔ اسی طرح کے اعتراض لگانے والے میرے دوستوں کے گھروں میں گجروں کی عظمت رفتہ اور ان کی حکمرانی کی داستانوں کے پبلشڈ مجموعے موجود ہیں۔ اب کئی نمایاں کتابیں ہیں یہاں جموں کشمیر میں جو عام دیکھی جاتی ہے وہ شاہان گجر، اور پھر اسی طریقے سے منشی کی کتاب ہے دا گلوری دیٹ واز گرجرا دیش، پھر کشان امپائر کی بہت ساری کتابیں ہیں، کشان جو آج کل اپنے آپ کو کسانہ کہتے ہیں، گجروں کی حکومت کی کئی داستانیں یہاں موجود ہیں، اور لاتعداد کتابیں۔ میں ذاتی طور پہ 8-10 دوستوں کو جانتا ہوں جو گجر قبیلے سے وابستہ ہیں، وہ تو یہ کتابیں اپنے سرانے کے نیچے رکھتے ہیں۔ اب اس سے انہیں نیند بھی اچھی آتی ہوگی، خوب رات کو جب دل چاہا تو اکبر بادشاہ کے ساتھ بھی لڑائی ہو گئی، اور انارکلی کی مترنم آواز بھی سننے کو ملتی ہوگی خواب دیکھتے ہوئے۔ اور خیر سے میرے یہ دوست صبح اٹھ کر اگر اللہ کی کتاب کو پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن ان کتابوں کے 1-2 صفحات تبرک کے طور پر ضرور پڑھ لیتے ہیں۔ اب ان شاہان کے حکمران ہونے کا حساب ہم جموں کشمیر کے گجروں سے لیں جو پسماندگی کی دلدل میں پھنسے تھے، کیا یہ واجب بات ہے؟ اور کیا ہمیں یہی اصول پہاڑیوں کے اوپر اپلائی نہیں کرنا چاہیے؟ اگر پہاڑیوں کی کسی ذات کا کوئی حکمران اس ملک میں کسی جگہ پہ ہوا ہے کسی دور میں، تو اس کا حساب جو ہے وہ آج جموں کشمیر کا پہاڑی دے گا۔ اب دیکھیں یہ سادات کا جو عشر کیا اس یاترا نے، یہ اکثر سادات کا ذکر کرتے رہے، اور اللہ معاف کرے ان کی تو سر عام کئی بار ہرزہ سرائی کی اور انہیں طنز و تمسخر کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ حالانکہ سادات ہمیشہ سے گجروں کی طرف خصوصی جھکاؤ رکھتے رہے، انہیں تو لوگ عقائد کی بنیاد پر اعلیٰ مقام دیتے ہیں، ورنہ محکمہ مال کے ریکارڈ میں ان کی نجی عظمت کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کبھی یہاں کے حکمران رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ 15ویں صدی کے وسط میں شاید 1415 سے لے کے 1450 تک کوئی 35 سال کے لیے 3-4 بادشاہ یہاں پہ سید ہوئے ہیں اس ملک کے اوپر، لیکن اب ان کی حکمرانی کا حساب آپ پمروڑ کے سیدوں سے لو یا اوڑی کے سیدوں سے لو، یہ کیسے چلے گا؟ سید تو یہاں تبلیغ دین کے لیے آئے یا تجارت کے لیے آئے، یا جب عربستان کو چھوڑا انہوں نے تو رفتہ رفتہ پھیلتے رہے، اور پہلی بستی ان کی میرے خیال سے 11ویں صدی کے اوائل میں بارہ بنکی میں اس ملک میں آباد ہوئی ہے، اور لیکن گجر تو اس سے پہلے یہاں موجود تھے، بلکہ اس سے 200-300 سال پہلے سے حکومت کر رہے تھے، اور کل تک یہ حکومت کرتے رہے مبینہ طور پر۔ اب جو حکمران ہے وہ شیڈول ٹرائب ہو سکتا ہے، لیکن جو مہاجر ہو کر یہاں پہ سید آیا وہ شیڈول ٹرائب نہیں ہو سکتا، کیونکہ بقول ان کے وہ اعلیٰ ذات کا ہے۔ اب پٹھان اگر کوئی آیا، قریشی آیا، دوسرے لوگ آئے ہیں باہر سے اگر آئے، تو مہاجر ہو کر وہ یہاں کے حکمران گجر کے مقابلے میں اپنا دعویٰ بھی نہیں پیش کر سکتے کہ وہ شیڈول ٹرائب ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے بھائیوں ایسا نہیں چلے گا۔ خود جموں کشمیر کے بڑے بڑے گجر اینتھروپالوجسٹ اور فتنالوجسٹ ہیں جو بجا طور پہ یہ کہتے ہیں کہ راجپوتوں کی کئی ذاتیں ایسی ہیں جیسے چوہان، چالوکیا، سولنکی اور پرمار وغیرہ، وہ دراصل گجر تھے اور وہاں سے وہ نکل کے راجپوت ہو گئے۔ اب جب شاخیں راجپوت ہیں تو خود گجر تو ان سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہوں گے درجے میں، اور جو اعلیٰ اور عرفہ ہے وہ شیڈول ٹرائب میں شامل ہے، لیکن جو بقول ان کی نسل میں سے ہے اور وہ راجپوت ہو گیا تو وہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ صرف دنیاوی ہی نہیں، گجر تو بلا شبہ دینی اور روحانی اعتبار سے بھی انتہائی اعلیٰ مراتب پر فائز رہے ہیں، اور وہ آج بھی ہیں، جو کہ کسی کے بھی بلند مرتبہ ہونے کی اصل کسوٹی ہے ہمارے نزدیک، چونکہ اسلام میں بھید بھاؤ کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ذات اونچی نیچی نہیں ہے، یہ سب یکساں ہیں۔ یہاں تو اعمال کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ دوستو صرف کشمیر میں 45,000 گجر اولیاء ہو گزرے، 45,000، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ دعویٰ مفتی حنیف قریشی صاحب سے کرایا گیا ہے، خود ملاحظہ فرما لیجئے، سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ جی آج میں جس خانوادے سے تعلق رکھ رہا ہوں، جو آپ کا گجر فیملی چودھری برادری کا یہ جو خانوادہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ صرف کشمیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے
آپ کے گجر فیملی میں سے، گجروں میں سے 45,000 ولی پیدا کیے. 45,000 ولی آپ کے گجروں میں سے اللہ نے پیدا کیے. ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ کچھ لوگ یہ سوچ کر خیالات کے گھوڑے پر سوار ہو کر سپریم کورٹ کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ سید، موچی، مغل، جرال اور پھر ہندو، سکھ، مسلمان، یہ بانت بانت کے کوئی 300 350 ذاتوں کے لوگ ایک قبیلہ کیسے ہو سکتے ہیں. کئی پہاڑی بھی یہ سن کر اپنا حقہ پانی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ درست بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑی ایک قبیلہ نہیں ہے. پہاڑی دراصل ٹرائبل کمیونٹیز کا ایک مجموعہ ہو کر ایک قبیلہ ہے، اور اس کی حیثیت میں وہ آرٹیکل 342 کا حق مانگتے ہیں جو ہندوستان کا آئین تسلیم کرتا ہے. میری نظر میں اعلیٰ ذاتوں کی دہائی دے کر پہاڑیوں کے شیڈیول ٹرائب کے مطالبے کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جسٹس جی ڈی شرما کو رول بیک کیا جائے. دراصل انہیں شرما کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا جس نے انہیں شیڈیول ٹرائب کا حقدار قرار دیا اور اسے جاری رکھنے کی سفارش کی، ورنہ خدا نہ خواستہ پہاڑی نہ سے کوئی دوسرا ہی اگر ان کے ایکسکلوژن کا مطالبہ لے کر نکل پڑتا تو نہ معلوم کیا حالات ہوتے. حالات کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، 1 منٹ میں آر یا پار ہو جاتا ہے آج کل، کیونکہ ان کو شیڈیول ٹرائب کے لیے کسی کمیشن نے نہیں مقرر کیا تھا، کیونکہ اس وقت قانون کی ضرورت بھی نہیں تھی. انہیں تو کمیشن نے مروجہ قانون کے پیرامیٹرز کی وہ رکاوٹ بھی عبور کروا دی ہے جو کبھی بھی ان کے لیے ایکسکلوژن کے خطرے کی گھنٹی بجا سکتی تھی. کتنا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ مطالبہ کرتے کہ ان کے حق کو محفوظ رکھا جائے اور اسے محفوظ رکھتے ہوئے دیگر لوگوں کے مطالبات کو بھی زیر غور لایا جائے. اب ایکشن کمیٹی کا تیسرا مطالبہ فاریسٹ رائٹس کی امپلیمنٹیشن اور ٹرائبل سروے کروائے جانے کا تھا. دوستو یہ ایک جائز مطالبہ ہے، فاریسٹ رائٹس ان کو دیے جانے چاہیے، لیکن جو پہاڑیوں کے فاریسٹس میں اور ڈھوکوں میں جو ان کے رائٹس ہیں اور مسلمہ اور مصدقہ رائٹس ہیں ان کو بھی نظر میں رکھا جانا چاہیے. اور اگر یہ سروے ہو جائے اور خاص کر یہ سرمائی سروے تو بہت ساری بلیاں ایک ساتھ تھیلے سے باہر آ جائیں گی. ہم یہ بھی معلوم کر پائیں گے کہ موسمی ہجرت کرنے والوں میں گجر کتنے ہیں، بکروال کتنے ہیں، اور کیا اس میں کوئی پہاڑی بھی ہے یا نہیں. اور ایسے سروے سے یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ کون خانہ بدوش ہے اور کون خانہ بدوش نہیں ہے. اور لگے ہاتھوں اسی سروے کے دوران مفتی حنیف قریشی صاحب کے 45,000 اولیاء کشمیر میں پائے جانے کے دعوے کی بھی تصدیق ہو جائے گی، اور ممکن ہے اس میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا ہو مولانا کی تقریر کے بعد، وہ بھی آ جائے گا سامنے. دوستو پچھلے 2 ہفتے کے مقامی سوشل میڈیا کنٹینٹ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو دیکھنے میں آئے گا کہ گجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی درپردہ حمایت اور پذیرائی بھی بہت سارے لوگ کرتے رہے ہیں. لیڈران کی قبیلے کے ساتھ کھڑے نہ ہونے کے الزام میں فاتحہ تو پڑھ لی گئی ہے، لیکن ایک ابھرتے ہوئے نوجوان گجر لیڈر کو سوشل میڈیا میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس تحریک کا بانی تو دراصل راجوری کا کوئی صاحب تھے، لیکن کچھ سوشل ایکٹیوسٹ نے اس پر ہاتھ صاف کر دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمیٹی کا قیام ایک ویلکم سٹیپ تھا جس سے کمیونٹی سپاٹ لائٹ میں آئی. اور اس کمیٹی کا مطالبہ شرما کمیشن کو رول بیک کروانا تھا، یعنی کہ ان کے بقول پہاڑیوں کے مطالبے کو زیر غور لایا ہی نہیں جانا چاہیے تھا، یہ سرے سے نامناسب تھا، یہ کمیشن رول بیک ہونا چاہیے تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. البتہ جو اصل کہانی ان سے سننے کو ملی وہ یہ تھی کہ گجر لیڈرشپ نے 1 سال سے انتھک محنت کی، اور تمام گجر لیڈر پچھلے 30 برس کے جو آپس میں دشمن تھے اور ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنے سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھا اور انتھک محنت کی، جس کے بقول ان کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں. انہوں نے دہلی کے کسی گجر لیڈر کی سرپرستی میں وزیر داخلہ سے بھی بقول ان کے ملاقات کی، لیکن بظاہر ان لیڈروں کی سوشل میڈیا میں اللہ معاف کرے فاتحہ پڑھی گئی. اب اللہ ہی جانے کون بشر ہے. ویسے دستاویزی ثبوتوں کا حوالہ دینے کی ضرورت بھی کیا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. اب آتے ہیں جناب مارچ کے انجام کی طرف. دوستو وزیر داخلہ کی یقین دہانی کے باوجود لانگ مارچ کا یوں نکلنا اور اپنے مین سٹریم لیڈروں کے خلاف محاذ کھولنا،
یہ کوئی منچلوں کا مشغلہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس پر آپ خود بھی تھوڑی سی سر کھپائی کیجئے کہ کیا یہ قبیلہ کی ابھرتی ہوئی نئی لیڈرشپ کی اڑان تھی یا کوئی کرائی بیبیز کا کوئی رول تھا جو اسکرپٹ سمیت انہیں تھما دیا گیا تھا. راجوری سے کپواڑہ اور کپواڑہ سے جموں اور پھر بند کمروں میں جو بھی ہوا میں وہ سب آپ کے تجزیہ کے لیے چھوڑتا ہوں. لیکن ایک بات طے ہے کہ انہیں دلی بلا کر کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی بلکہ شٹ اپ کال دی گئی ہے. کیونکہ یقین دہانی تو راجوری اور بارہ مولہ میں اور اس کے علاوہ بھی کئی بار کروائی جا چکی تھی، اور ان کا تو مشن ہی اس یقین دہانی کے برعکس تھا. وہ تو نکلے تھے مبینہ طور پر اپر کاسٹ پہاڑیوں کے شیڈول ٹرائب درجہ میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے، اور جسٹس جی ڈی شرما کی رپورٹ بلکہ اس پورے کے پورے کمیشن کو رول بیک کروانے کے لیے. پھر ایسا کیا ہوا کہ دہلی سے لوٹ کر اسی پرانی یقین دہانیوں پر ہی ان کو اکتفا کرنا پڑا اور پہاڑیوں کے شیڈول ٹرائب ہو پانے کی نوید بھی بزبان خود انہی کو سنانی پڑی. ہوم منسٹر صاحب نے، میں نے سنا ہے، اس بات کا بھی نوٹس لیا کہ یہ گدرے 10.5 لاکھ ہو کر 38 لاکھ کی دھونس جماتے ہیں اور اس سے بھی دگنا واویلا کرتے ہیں. اس مارچ کا یہی انجام ہونا تھا. نفرتیں اتنی نہ بڑھاؤ کہ جینا محال ہو جائے. کم ہو یا زیادہ، خوشیاں ہوں یا غم، بانٹ کے جینا سیکھو. دھنیہ واد یاترا اپنے آپ میں ایک میرے خیال سے ایک وسیع موضوع ہے. وقت کافی ہو چکا ہے، اس پر آج بات نہیں ہو پائے گی، لیکن اس پر میں ضرور بات کروں گا کہ اس کے محرکات کیا تھے اور اس کا انجام کیا ہوا. اگلے ویلاگ تک کا انتظار کیجئے. لیکن میں ان لوگوں سے ایک بار پھر کہوں گا جن کا یہ ایجنڈا تھا کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ، جیسے آپ کیا چاہتے ہیں کہ بابا بلے شاہ نے جو کہا ہے کہ گلیاں ہو جان سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے، ایسا نہیں چلے گا. یہ روش ٹھیک نہیں ہے. ان گلیوں میں سب کو اکٹھے چلنا پڑے گا. بہت شکریہ. اگلے ولاگ کا انتظار کیجیے.